السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے چند دن پہلے میں نے حضرت علامہ مولانا خنجر اعلیٰ حضرت، خوشبو اعلیٰ حضرت مفتی محمد شاہد عمران جلالی دامت برکاتہم العالیہ کا کلپ سماعت کیا، جس میں آپ ترجمان مترفزہ، سستی شہرت کے پجاری مولوی جبل زمان، ان کو آپ نکیل ڈال رہے تھے۔ تو یقیناً یہ آپ صف اول میں آ کر لڑنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ کا تاریخی مناظرہ لودھراں بھی ہے، تو جس سے جبل زمان کا نام چھپن چھپان مشہور ہوا۔ تو اسی طرح سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی کانفرنس کی عظیم کامیابی کے بعد ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو جن کا آج کل یہ ترجمان بنا ہوا ہے شیعوں کا، تو ان کو بہت زیادہ سنی کانفرنس سے تکلیف ہوئی۔ ابھی سنی کانفرنس کا انعقاد نہیں ہوا تھا تو وہ پریس کانفرنس کراچی میں کر رہے تھے کہ ڈاکٹر جلالی کو مینار پاکستان پر سنی کانفرنس نہ کرنے دی جائے۔ تو بالآخر ان کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ اس سے ناکام ہوئے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور سنی کانفرنس بھی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ تو اسی طرح اب دیکھا جائے وہ رکوا تو نہیں سکے سنی کانفرنس کو، لیکن سنی کانفرنس کے عینی وقت 12 بجے تک وہ مقتدر اداروں میں بیٹھے رہے کہ آپ چلو ایسا کریں، اب امام اہل سنت مینار پاکستان میں آ چکی ہے، ہم میں جو باقی علماء کرام ضربے لگائیں گے ہم ان کو برداشت کر سکیں گے، لیکن جو ڈاکٹر جلالی صاحب ہمیں انہوں نے ضرب لگانی ہے، ٹھوکر لگانی ہے، وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر جلالی کو اپنے مرکز سے باہر نہ آنے دیں۔ لیکن پھر بھی وہ ناکام رہے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب خیر خیریت سے مینار پاکستان پنڈال کے اندر تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اپنا تاریخی خطاب بھی ارشاد فرمایا۔ تو عظیم کامیابی کے بعد ظاہر ہے ان کو تکلیف ہونی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے جتنے آنسو تھے اور اسی طرح ہماری جتنے چیخیں تھیں وہ ہم پہلے ہی ضائع کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے ترجمان سے کہا کہ کچھ تو بھی ہمارا پاس رکھ اور اس میں کچھ تو بھی اپنا حصہ ڈال۔ تو وہ اٹھا اور اس نے اپنی زبان کو کھولا، اپنے منہ کو کھولا، تو اس نے حضور افتخار ملت افتخار الحسن الحسنی سواگی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں زبان درازی کی۔ وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا، ایشو نہیں تھا۔ یقیناً آپ نے وہ کلپ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب نے جو اس کو ڈوز دی ہے اس میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو میں صرف اور صرف خواجہ افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جد امجد کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، تو یقیناً آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کا کردار کتنا واضح ہے اور اہل سنت کے لیے ان کا کام کتنا ہے۔ تو جو خواجہ افتخار الحسن الحسنی دامت برکاتہم العالیہ کے جد امجد ہیں، جن کا نام خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہے، آپ کے بارے میں ایک بہت زیادہ مشہور واقعہ ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر یہ کلیم لگا کہ آپ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتے ہو۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، تو ظاہر ہے کہ انگریزوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے وہاں جج بھی وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ الزام لگا کہ آپ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں، بالآخر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو بلاوا آ گیا کہ آپ عدالت میں حاضر ہوں کہ آپ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتے ہو۔ تو اس وقت خواجہ صاحب جج کے سامنے حاضر ہوئے
تو جب جج کے سامنے حاضر ہوئے، جج کی پہلی نظر خواجہ صاحب پر پڑی اور اس کے جو ساتھ جج کے تھے لوگ، انہوں نے بھی جب پہلی نظر میں خواجہ صاحب کو دیکھا، خواجہ غلام حسن سواگ رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو وہ اپنی زبان سے بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پر مجبور ہوئے۔ تو خواجہ صاحب نے فوراً اس وقت کہا کہ اب یہ بتائیں کہ میں نے اور آپ کے ساتھیوں کو زبردستی کلمہ پڑھایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور گستاخی ہوگی ہے، معاف کیجئے گا۔ اب دیکھیں جن کا اتنا واضح کردار ہو اور ان کا مقام اتنا ہو، یقیناً آج کے دور میں افتخار ملت خواجہ افتخار الحسن سواگ آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اپنے جد امجد کے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے کروڑ کا راستہ بتائیں، ضلع بکھر اور ساتھ ہی کروڑ کا علاقہ ہے۔ تو آپ سے وہ پوچھنے لگا کہ مجھے کروڑ کا راستہ بتائیے، میں نے وہاں جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے کروڑ جانا ہے یا پھر توڑ جانا ہے؟ توڑ کہتے ہیں سرائکی زبان کا لفظ ہے کہ منزل مقصود پر جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی جیسے مرضی ہو، آپ جیسا اچھا سمجھیں۔ تو آپ نے بھی اس کے لیے خیر خواہی والا معاملہ اپنایا۔ آپ نے کہا بیٹا آپ نے توڑ جانا ہے بلکہ کروڑ نہیں جانا۔ تو آپ نے جب کروڑ کا کہا تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں ان نے اسلام کے لیے کتنا بڑا کام کیا۔ یقیناً آج کے دور میں خواجہ افتخار الحسن الحسنی دامت برکاتہم العالیہ بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ تو اسی طرح میں مولوی جبل زمان المعروف چھپن چھپان کی بھی یہاں پر خیر خواہی کرتا چلا جاؤں کہ میں یہ پورے وثوق اور پورے اطمینان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آج کے دور میں تو بھی چلا جائے خواجہ افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مجلس کو اختیار کر لے اور بیٹھ جائے، تو میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں تیری بھی قسمت بدل جائے گی اور تو بھی راہ راست پر اور صراط مستقیم پر چلنا سیکھ جائے گا۔ آج کر جو تو پیسوں کا پجاری بنا ہوا ہے تو تجھے مال و زر کی بھی کمی نہیں رہے گی۔ اب دیکھیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ اسی طرح تو نے حضور شمشیر اعلی حضرت پیر غفران محمود سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں بھی زبان درازی کی، تو ان کا بھی کام بولتا ہے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ اور ان کے جو والد محترم ہیں وہ تو شیخ الحدیث ہیں، ضلع میاں والی میں 3 مدرسوں کے وہ منتظمین ہیں، اور مسند حدیث پر بیٹھ کر وہ احادیث مبارکہ کا درس دیتے ہیں، بچوں کو احادیث مبارکہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن اب تو بتا تو کون ہے اور تیرے والد کیا کرتے ہیں؟ تو ایک میرا تاریخی یہ بات ہے کہ یہ بتا کہ تو پوچھ رہا تھا کہ بتائیں آپ کے والد محترم کون ہیں پیر غفران محمود سیالوی صاحب سے، تو ان کے والد محترم کا نام سلطان محمود سیالوی ہے، جو کہ اپنے زمانہ کے عظیم ولی حضور شیخ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید خاص ہیں، اور آپ کو بریلی شریف سے خلافت عطا ہوئی ہے، لیکن آپ کی تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ تو بتا سکے کہ تو کون ہے۔ تو میں یہ بات واضح کرتا چلا جاؤں کہ مسئلہ خطا اجتہادی سے پہلے آپ کو کون جانتا تھا؟ آپ کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کا نام استعمال کیا اور مشہور ہونا چاہا، لیکن یہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی سستی شہرت ہے،
تو سستی شہرت کا پجاری ہے۔ تو اگر آپ میں کچھ غیرت ہوئی رتی برابر تو یقیناً توبہ کرے گا اور راہ راست پر آ جائے گا، لیکن آپ سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تو وہ بدبخت شخص ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ذات مبارکہ کو نہیں چھوڑا، آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ ہم آج کے دور میں کسی بھی صحابی کا نام لے کر جنتی ہونے کا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ آپ کی بدبختی ہے اور یہ آپ کی بد نصیبی ہے جو آپ کو راہ راست پر نہیں آنے دے رہی۔ تو انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ اگلے کلب میں آپ کی حیثیت اور آپ کا جو کردار ہے جو آپ نے اہل سنت کے لیے کام کیا ہے، میں انشاءاللہ اس میں آپ کی وضاحت کروں گا۔ تو پھر بھی آخر پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم میں غیرت ہوئی تو یا تو پھر تو راہ راست پر آ جائے گا، صراط مستقیم پر آ جائے گا، یا پھر چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جائے گا۔ یقیناً میں نے تو کوئی آپ کی اس لحاظ سے کوئی آپ کی ذات پر حملہ نہیں کیا ہے، لیکن جو آپ کی خیر خواہی کی ہے وہ تو کہیں درجے مجھ سے بھی بہتر ہے مفتی شاہد عمران جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی۔ تو یقیناً انہوں نے پہلے بھی آپ کو نکیل ڈالی تھی، تو پتہ نہیں پھر کہیں سے وہ آپ نے رسہ وہ کھلوا لیا جو نکیل میں ڈالا ہوا تھا۔ تو جو 2 دن قبل مفتی شاہد عمران جلالی صاحب نے آپ کو ڈوز دی ہے اور نکیل میں دوبارہ رسہ ڈالا ہے، یقیناً وہ تو نہیں